اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد رضوان اظہری مراد آبادی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل MR اظہری آفیشیل۔ آج میں پھر آپ کے سامنے طوفان نوح کے حوالے سے چند سوالات اور ان کے جوابات لے کر کے حاضر ہوں۔ ویڈیو بہت خاص ہے، آخر تک دھیان سے ضرور دیکھیں تاکہ ہر بات اچھے سے سمجھ میں آ سکیں۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: طوفان نوح کی آمد کی نشانی کیا بتلائی گئی تھی؟ جواب: تنور کا جوش مارنا طوفان آنے کی علامت بتلائی گئی تھی۔ اب اس میں چند قول ہیں کہ تنور کے جوش مارنے سے کیا مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، تنور کے ابلنے سے مراد ہے روئے زمین سے چشمے پھوٹ نکلنا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے، تنور سے مراد صبح نکلنا اور فجر کا روشن ہونا ہے، یا تنور سے مراد یہی تنور ہے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے۔ اس صورت میں پھر اختلاف وارد ہے کہ یہ تنور کہاں تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ تنور پتھر کا تھا، حضرت حوا رضی اللہ عنہا کا، جو آپ نوح علیہ السلام کو ترکا میں پہنچا تھا، اور یہ ملک شام یا ہند میں تھا۔ حضرت مجاہد اور شعبی کہتے ہیں یہ تنور کوفے میں تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ہند میں ایک نہر کا نام ہے۔ قتادہ کا قول ہے، جزیرہ میں ایک نہر ہے جسے عین الورادہ کہتے ہیں۔ سوال: طوفان نوح کا آغاز کس ماہ کی کس تاریخ کو ہوا تھا؟ جواب: رجب کی پہلی تاریخ سے طوفان نازل ہونا شروع ہوا اور 10ویں رجب کو کشتی میں سوار ہوئے۔ سوال: طوفان نوح کتنے دنوں تک جاری رہا؟ جواب: 40 شبانہ روز آسمان سے مینہ برستا رہا اور زمین پانی اگلتی رہی۔ سوال: طوفان نوح میں برسنے والے ہر قطرے میں کتنا پانی ہوتا تھا؟ جواب: اس طوفان کی بارش کا ہر قطرہ ایک مشک کے برابر تھا۔ سوال: کشتی نوح بیت اللہ کا طواف کتنے دنوں تک کرتی رہی؟ جواب: 40 دنوں تک کشتی نوح بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی، پھر اللہ تعالی نے اسے جودی کی طرف روانہ کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ 7 روز۔ سوال: کشتی نوح دوران گشت کہاں رکی تھی اور کیوں؟ جواب: صاحب کنز الغرائب لکھتے ہیں، کشتی نوح تمام روئے زمین پر گشت کرتے کرتے جب زمین کربلا پر پہنچی تو رک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کی، الہی یہ کیا مقام ہے اور کشتی ٹھہرنے میں کیا مصلحت ہے؟ جواب ملا، یہ وہ مقام ہے جہاں اہل بیت اطہار کی کشتی گرد و آب خون میں غرقاب ہوگی، اور میرے محبوب کے جگر گوشے اس مقام سے جام شہادت پی پی کر مجھ سے مواصلت کریں گے۔ سوال: طوفان نوح کا پانی بلند پہاڑوں سے کتنا اونچا تھا؟ جواب: طوفان کا پانی سب سے بلند پہاڑ سے بھی 30 گز اونچا تھا۔ بقول دیگر بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیوں سے 15 گز، بروایت دیگر 40 گز اونچا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ پانی پہاڑوں سے 80 میل اوپر تھا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں کس ماہ کی کس تاریخ کو سوار ہوئے تھے اور کشتی پہاڑ پر کس تاریخ کو ٹھہری تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10ویں رجب کو بیٹھے اور 10ویں محرم کو کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری۔
حضرت قتادہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ رجب کی 10ویں تاریخ کو مسلمان اس میں بیٹھے تھے اور 5 ماہ تک اسی میں رہے۔ انہیں لے کر کشتی جودی پر مہینہ بھر تک ٹھہری رہی۔ آخر عاشورہ کا دن وہ سب اس میں سے اترے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، حضرت نوح علیہ السلام مع اپنے متبعین کے 150 دنوں تک کشتی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا منہ مکہ شریف کی طرف کر دیا۔ یہاں وہ کشتی 40 دن تک کعبہ شریف کا طواف کرتی رہی۔ پھر اللہ تقدس و تعالی نے اس کا رخ جودی کی طرف کر کے روانہ کر دیا، جہاں وہ ٹھہر گئی، اور بقول اہل توریت کے 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کشتی جودی پر لگی۔ 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں کھل گئیں۔ اس کے 40 دن بعد کشتی کے روزن پانی کے اوپر دکھائی دینے لگے۔ پھر آپ نے کوے کو پانی کی تحقیق کے لیے بھیجا، وہ پلٹ کر نہ آیا۔ آپ نے کبوتر کو بھیجا، وہ واپس آیا۔ پھر 7 دن کے بعد اسے دوبارہ بھیجا۔ شام کو زیتون کا پتہ لیے ہوئے واپس لوٹا۔ پھر 7 دن کے بعد اسے بھیجا، اب کی بار وہ نہ لوٹا۔ آپ سمجھ گئے کہ زمین بالکل خشک ہو چکی ہے۔ الغرض پورے 1 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا سرپوش اٹھایا اور باہر تشریف لائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 12ویں رجب بروز 4 شنبہ کو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ سوال: کشتی نوح کس پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی اور یہ پہاڑ کہاں ہے؟ جواب: یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری جو موصل یا شام کے حدود میں واقع ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، یہ جزیرہ میں ایک پہاڑ ہے۔ سب پہاڑ ڈبو دیے گئے تھے، لیکن یہ پہاڑ بوجھا اپنی عاجزی اور تواضع کے غرق ہونے سے بچ رہا تھا۔ یہیں کشتی لنگر انداز ہوئی۔ بعض کا کہنا ہے کہ طور پہاڑ کو ہی جودی کہتے ہیں۔ سوال: جودی پہاڑ کی بلندی کتنی ہے؟ جواب: کوہ جودی کی بلندی 40 ہاتھ تھی۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان کا پانی خشک ہونے کی خبر کیسے ملی؟ جواب: طوفان رک جانے اور پھر کشتی جودی پر لنگر انداز ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے کوے کو بھیجا۔ کوا ایک مردار کو دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہ آیا۔ آپ نے اس کے لیے ہمیشہ ڈرتے رہنے کی بد دعا دی، اس لیے وہ گھروں سے مانوس نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا۔ وہ زمین پر نہیں اترا، بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آیا۔ آپ نے پھر اسے دوبارہ بھیجا تو کبوتر مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور سرخ رنگ کی مٹی لے کر واپس آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس سے سمجھ گئے کہ طوفان کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ آپ نے کشتی کا سرپوش اٹھایا اور آواز آئی کہ اے نوح، ہماری نازل کردہ سلامتی کے ساتھ اب اتر آؤ۔ سوال: طوفان نوح کے بعد آباد ہونے والی سب سے پہلی بستی کا نام کیا ہے؟ جواب: آپ کوہ جودی سے نیچے تشریف لائے اور وہیں ایک بستی کی بنیاد ڈالی، اس کا نام سوق السمانین رکھا۔ یہاں ایک دن میں 80 زبانیں جاری ہو گئیں، کسی کی عربی، کسی کی فارسی وغیرہ۔ تب سے اس جگہ کا نام بابل ہوا، یعنی اختلاف کی جگہ۔ سوال: طوفان نوح کے بعد اگنے والا سب سے پہلا درخت کون سا ہے؟ جواب: طوفان نوح کے بعد زمین پر جو پہلا درخت اگا وہ زیتون کا ہے۔ تو یہ تھے طوفان نوح کو لے کر چند سوالات اور ان کے جوابات جو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور سب آپ کی نیت سے آگے شیئر ضرور کریں۔ چلیے اب ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔